الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم جہاں پر بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو آزمائش میں مبتلا کیا پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ معلوم ہوا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا بہت سخت گناہ ہے اور خوفناک جرم ہے، اس کی سزا بہت خطرناک ہے۔ دیکھیے، جو بادشاہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اس نے مسلمانوں کو ناحق تکلیف پہنچائی، انہیں آگ میں جلایا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ پاک کا قہر و غضب جوش پر آیا اور یہ بادشاہ اور اس کے سپاہی اپنی ہی جلائی ہوئی آگ میں جل کر راکھ ہو گئے۔ الامان والحفیظ۔ اللہ پاک ہمیں ایسے خطرناک جرم اور ایسی خوفناک سزا سے محفوظ فرمائے۔ اے عاشقان رسول، افسوس کی بات ہے کہ آج کل مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کو بہت معمولی سمجھا جانے لگا ہے۔ لوگ بے دڑک دوسروں کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں اور بالکل بھی نہیں ڈرتے۔ کوئی چگلیاں کھا کر دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی گالیاں دے کر تکلیف پہنچاتا ہے، دوسروں کے مال پر ناحق قبضہ جما کر بلا قصور اور بے محل غصہ جاڑ کر، مار کر یا مروا کر، لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر، ناپ تول میں کمی کر کے، مال لوٹ کر، مذاق اڑا کر، تانوں کے تیر برسا کر، پرینک کے نام پر دوسروں کی عزت نفس اڑا کر اور سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل کر کے اور نہ جانے کس کس انداز میں دوسروں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر لوگ خوش ہوتے ہیں، خود کو بہادر خیال کرتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دینے کو ہوشیاری قرار دیتے ہیں، لہٰذا نہ توبہ کی طرف بڑھتے ہیں نہ اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ افسوس ہے قوم کا سرمایہ لٹ گیا۔ اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہے کہ قوم اپنے نقصان کا احساس تک نہیں ہے۔ گناہ تو کیا، پھر اس پر شرمندگی مل جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے، مگر افسوس آج کل لوگ دل دکھا کر شرمندہ بھی نہیں ہوتے، معافی مانگنا بھی گوارا نہیں کرتے، الٹا اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اے کاش ہمارے دل میں مسلمان کی عزت بیٹھ جائے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا احترام کرنا سیکھ جائیں۔ یقین مانیے اسلام میں امن و سکون، بھائی چارہ اور آپس کے پیار محبت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ جو لوگ اس اسلامی بھائی چارے کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دیتے ہیں یا ان کی عزت نفس کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ بہت برے لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا، کیا میں تمہیں اچھے بروں کی خبر نہ دوں؟ ایک شخص نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ہمارے برے اور بلوں کی خبر دیجیے۔ فرمایا، تمہارا بلا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو، اور تمہارا برا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ اس حدیث پاک کی شرح کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بندہ کہ لوگوں کے دل اس کی طرف سے مطمئن ہوں، لوگ اس کے بارے میں یہ اعتماد رکھتے ہوں کہ یہ شخص کسی کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ یہاں تک ہو سکے دوسروں کی خیر خواہی کرتا ہے، تو ایسا شخص بہت اچھا شخص ہے۔ پھر فرمایا، وہ بندہ جس سے لوگ ڈرتے ہیں، اس سے بلائی کی امید نہ رکھتے ہوں، اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرتے ہوں، تو فرمایا ایسا شخص
بہت برا آدمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کی عزت آبرو کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ہدایت عطا فرمائے کہ ایک دوسرے کو ہم تکلیفیں نہ دیں، پریشانیاں نہ دیں، ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باعمل بننے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔